جو لوگ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں قرآن و حدیث کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے 20-30 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ظلم و انصاف کی جو آخری فیصلہ کن لڑائی ہوگی وہ دراصل سرزمین فلسطین میں ہوگی۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، جتنا یقین مجھ کو اسلام کی صداقت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف برحق ہے، اتنا ہی یقین اس بات پر ہے کہ ظلم و انصاف کا جو آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا وہ اسی سرزمین پر ہوگا، اور اس فیصلہ کن معرکے کا وقت دن بدن بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ سب اس کی علامتیں اور آثار ہیں۔ یہ صبح روشن کی صبح صادق ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے، مردوں اور عورتوں سے، بوڑھوں جوانوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم خود ایک ایسی ریاست میں ہیں جہاں روز ظلم کے نئے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم کم سے کم اتنا کریں کہ روزے رکھ کر، صدقے نکال کر مسجدوں میں ایک ایک دن، 2 دن، 3 دن کا اعتکاف کر کے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، لمبی نمازیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، سجدے میں گڑ گڑا کر ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان مظلوموں کی فتح کے لیے دعا کریں۔ ائمہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کو لازمی سمجھیں۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم فجر کی نماز میں بھی قنوت نازلہ نہ پڑھیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ لیکن بہرحال ہم اپنے وطن کے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے اپنے حکمرانوں کو اور تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، خدا کے لیے غور کریں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، صفحہ ہستی میں سے اس کا مٹ جانا عالمی امن کا سبب بنے گا، اور اس کی بقا اور اس کا استحکام عالمی امن کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ہو۔ مسجدوں میں لوگ دعائیں کریں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جس طرح بھی ہم اظہار یکجہتی کر سکیں کریں۔